کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے؟ یذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو تم سے گناہ کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں ستھرا رکھے، گناہ کی ناپاکی تجھ سے دور رکھے۔ اللہ ارادہ فرماتا ہے کس سے؟ اہل بیت النبی، اے نبی کے گھر والو۔ اب ذرا غور کرنا، جب کعبہ شریف کی بات آئی تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں کو آرڈر دیا کہ میرے گھر کو ستھرا کرو، طہرا بیت للطائفین، ستھرا کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب اپنے یار کے گھر والوں کی باری آئی، جب حضور کی ازواج کی باری آئی، پھر یوں نہیں کہتا اے میرے نبی پاک کرو، انہیں ستھرا کرو، بلکہ فرماتا ہے اے میرے پیارے یہ تیرے گھر والے ہیں، اہل بیت النبی تیرے گھر والے ہیں، اس لیے ہم تجھ پہ نہیں چھوڑیں گے، اب ہم خود انہیں پاک رکھیں گے، اب خود ان کی حفاظت کریں گے۔ اتنی بڑی ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور قرآن ہے کہ یہ جو نفوس قدسیاں ہیں جن کی طرف یہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کو تو حکومت کا لالچ تھا، وہ تو حکومت کے لیے کر رہے تھے، وہ تو اس لیے کر رہے تھے، وہ تو اس لیے کر رہے تھے، اور ان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم قرآن نہیں پڑھتے، چلو تم تو خون نہیں دیکھتے، خون مصطفیٰ کہ حضور کے خون سے بنے ہیں، حضور وہ اصل ان کی حضور ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، تمہارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے نزدیک تو یہ بہت بڑی دولتیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جو اللہ پاک اللہ ارادہ فرماتا ہے، جب وہ ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک تو انہیں محفوظ فرما رہا ہے۔ یہ پنج تن پاک اور یہ ازواج مطہرات اور وہ اعزازی جن کو حضور نے شامل فرما لیا، حضرت سلمان ان کو بھی اپنے اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرما لیا، حضور کی بیٹیاں بھی اس اہل بیت میں شامل ہیں، اور اب فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ گناہ سے پاک رکھیں گے۔ تو جن کے متعلق رب فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اور آمنہ کے لال ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، انہیں پاک کر دیں۔ اللہ کا قرآن نازل فرما رہا ہے محبوب تیرے ہیں تو ہم نے کر دیا ہے۔ جن کے متعلق رب فرمائے کہ انہیں گناہ سے محفوظ رکھے گا، اور جس کے متعلق ایک آیت نہیں آئی، جس کے متعلق ایک حدیث نہیں آئی، بلکہ اس کی مذمت میں حدیث بات آئی ہے، اور اس کی کتنی مذمت ہے، اسے آپ امیر المومنین کہہ رہے ہو، اسے آپ کہتے ہو ہمارے امیر ہیں۔